Assalamu alaikum everyone, this is Bushra Askari giving you the lectures on personality psychology in the Learners Academy. آج ہم بات کریں گے جو تھیری ہے وہ ہے کیرن ہارنی کی. کیرن ہارنی کا تھوڑا ہم بایولوجیکل اسکیچ پہلے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیرن ہارنی was born in 1885. When she was 12 years old, she was treated by a doctor who impressed her so much that she decided to become a doctor herself. کیرن ہارنی جب 12 سال کی تھی تو اس کو کوئی ایک بیماری ہو گئی جس کا علاج ایک ڈاکٹر نے کیا، اور وہ ڈاکٹر سے اتنی امپریس ہوئی کہ وہ بعد میں اس نے سوچا کہ وہ خود بھی ڈاکٹر کا پروفیشن جو ہے ضرور اپنائے گی. After becoming a doctor, she received psychoanalytic training at Berlin. اس کی ٹریننگ ہوئی برلن میں سائیکو تھیراپی میں، اور اس کے بعد سائیکو انالیسس کی اس نے پریکٹسنگ سٹارٹ کر دی. She came to America in New York. She started her private practice and trained psychoanalysis. جب اس نے ٹریننگ سٹارٹ کی امریکہ میں تو کیرن ہارنی نے یہ ڈسکور کیا کہ فرائڈس کی جو تھیری ہے وہ اس کی پرابلم جو ہیں لوگوں کی ان کے ساتھ اتنی میچ نہیں کر رہی، کیونکہ فرائڈ کی جو تھیری ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ انکانشیس میکینزمز اور چائلڈہڈ کے جو پرابلمس ہیں ان کو فوکس کرتی ہے. مگر یہ کہ کیرن ہارنی نے جب یہ دیکھا کہ امریکہ میں اکنامک ڈپریشن ہے اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ ورڈ ہیں اباؤٹ دیئر جابس، ناٹ ہیونگ انف منی ٹو پے دا رینٹ، ٹو پرووائڈ گڈ ایجوکیشن ٹو دا چلڈرن، ٹو پرووائڈ گڈ میڈیکل کیئر ٹو دیئر چلڈرن اینڈ ٹو بائی فوڈ. جب اس نے یہ دیکھا کہ اتنی ساری پرابلمس ایک امریکن کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو کیرن ہارنی ڈیویٹ ہو گئی فرائڈ کی سائیکو انالیٹک تھیری سے، اور پھر اس نے اپنی الگ تھیری بنائی جو کہ شی ڈیولپڈ ہر اون تھیوری آف پرسنالٹی، جس میں اس نے یہ کہا کہ ڈیولپڈ 2 کانسیپٹس کی بنیاد پر ہماری پرسنالٹی تھیری جو ہے وہ اس کی فاؤنڈیشن ہے. سب سے پہلے اس نے جو ڈیولپ کیا وہ بیسک انگزائٹی اینڈ نیوروٹک پرسنالٹی. اب کیرن ہارنی نے ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کیا. بیسک انگزائٹی جو ہے اس کے بارے میں کیرن ہارنی نے ایکسپلین کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بگر اینڈ مور پاورفل ورلڈ آف اولڈر چلڈرن اینڈ ایڈلٹس کے بیچ میں وہ اس دنیا میں آتا ہے، تو اس سے اس کی انگزائٹی کریٹ ہوتی ہے. نمبر 2 پر کیرن ہارنی نے کانسیپٹ دیا نیوروٹک پرسنالٹی کا. نیوروٹک پرسنالٹی میں جو میل اڈیپٹیو وے آف ڈیلنگ ود ریلیشن شپ ہے، اسپیشلی پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ، اس کی جو بیس ہے وہ ہاسٹیلٹی اور ریجیکشن پر ہوتی ہے. تو یہ ایک طرح سے نیوروٹک پرسنالٹی پھر بچے کی ڈیولپ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ ڈیل نہیں کر سکتا ہے اس ریلیشن شپ کے لیے، اور پھر اس میں جو سمٹمز ہیں وہ پرابلم کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک طرح سے وہ میل اڈیپٹیو بیہیویئر اس کا ہو جاتا ہے. اچھا، وومن اینڈ اے پیرنٹ فوکس آن دا کانسیپٹ آف چائلڈس فیلنگ آف انسیکیورٹی کریٹس انگزائٹی. ایک تو یہ کہ چائلڈ انسیکیور فیل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ انگزائٹی چائلڈ میں ڈیولپ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ پیرنٹس اور چائلڈ کی جو ریلیشن شپ ہے اس کی وجہ سے بھی انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور ایک نیوروٹک پرسنالٹی کریٹ ہوتی ہے. کانسیپٹس آف تھیوری میں ہم آتے ہیں کہ کیرن ہارنی نے کون سے کانسیپٹس دیے ہیں تھیوری کے. اس میں 6 کانسیپٹس ہیں: بیسک ہاسٹیلٹی اینڈ بیسک انگزائٹی، ایڈجسٹمنٹ ٹو بیسک انگزائٹی، کلاسیفائڈ پیپل according to 10 neurotic need in 3 categories, relationship between real self and ideal self, adjustment techniques, and
نمبر 6 پہ آئے گا گولز آف تھراپی. نمبر 1 کانسیپٹ پر ہم آتے ہیں جو کہ اکارڈنگ ٹو کیرن ہارنے از بیسک ہاسٹیلٹی اینڈ بیسک انگزائٹی. کیرن ہارنے نے 1937 میں ایک بک لکھی جس کا نام تھا نیوروٹک پرسنالٹی آف آور ٹائمز. ان دس بک کیرن ہارنے نے ڈسکس کیا کہ چائلڈ ہیز 2 بیسک نیڈس وچ آر سیفٹی اینڈ سیٹسفیکشن. یہ جب 2 نیڈس پوری نہیں ہوتی تو چائلڈ کے اندر بیسک انگزائٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. نمبر 2 ایڈجسٹمنٹ ٹو بیسک انگزائٹی. دوسرا کانسیپٹ جو دیا ہے کیرن ہارنے نے وہ ہے ایڈجسٹمنٹ ٹو بیسک انگزائٹی. اس میں کیرن ہارنے نے بیان کیا ہے یا لسٹ کیا ہے 10 نیوروٹک نیڈس اور 10 ایب نارمل ٹرینڈس ان پیپل. نمبر 1 ہے نیوروٹک نیڈ فار افیکشن اینڈ اپروول. نمبر 2 نیوروٹک نیڈ فار اے پارٹنر ہو ول رن ونس لائف. نمبر 3 نیوروٹک نیڈ ٹو لیو ونس لائف ود ان نیرو لمٹس. Number 4 neurotic need for power. Number 5 neurotic need to exploit others. Number 6 the neurotic need for social recognition. Number 7 neurotic need for personal admiration. Number 8 neurotic need for ambition and personal achievement. Number 9 neurotic need for self-sufficiency and independence. The neurotic need for perfection and اسیبلیبلٹی. کیرن ہارنے نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا آور انر کانفلکٹس. اس میں اس نے 10 نیوروٹک نیڈس کو جو میں نے پہلے آپ کو ابھی بتائی ہیں اس کو 3 کیٹیگریز میں کلاسیفائڈ کیا. نمبر 1 ہے موونگ ٹورڈس پیپل, موونگ اگینسٹ پیپل, موونگ اوے فرام دا پیپل. یہ 10 کیٹیگریز ہیں, یہ 3 کیٹیگریز ہیں جس میں اس نے 10 نیوروٹک نیڈس کو اس کے انڈر جو ہے وہ کلاسیفائی کیا ہے. نمبر 4 جو کانسیپٹ دیا ہے کیرن ہارنے نے وہ ہے ریلیشن شپ بٹوین ریئل سیلف اینڈ آئیڈیل سیلف. اب ریئل سیلف وہ ہوتی ہے پرسنالٹی ایک بندے کی جس میں کہ وہ اس کی ٹرو سیلف ہوتی ہے, اور آئیڈیل سیلف وہ ہوتی ہے جو ایک انسان بننا چاہتا ہے. اور دا ریلیشن شپ بٹوین دا ریئل سیلف اینڈ آئیڈیل سیلف از ویری امپورٹنٹ. اگر کوئی ریلیشن شپ اچھا ہے, نارمل ہے, یعنی کہ جیسے ایک انسان بننا چاہتا ہے اور وہ جیسے خود ہے, ان دونوں میں اگر کنیکشن ہے تو پھر ایک نارمل انسان جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اگر ان دونوں میں کانفلکٹ ہے ریئل سیلف میں اینڈ آئیڈیل سیلف میں تو آپ کو نیوروٹک پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہوئی ایک انسان میں نظر آئے گی. اچھا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈیفنس میکینزم فرائڈ کے نے جیسے ڈیفنس میکینزم, پروجیکشن, سیلف ڈینائل اور ریگریشن وغیرہ میں نے آپ کو بتائے تھے, اسی طرح کیرن ہارنے نے بھی ایڈجسٹمنٹ ٹیکنیکس بنائی ہیں. تقریباً وہ سیم ہے, فرائڈ سے ملتی جلتی ہیں, مگر کچھ ایڈیشنل ڈیفنس میکینزم بھی کیرن ہارنے نے اپنے کانسیپٹ میں ان کو لے کر آئی ہے. جیسے کہ ایک انسان ہے وہ اگر نیوروٹک پرسنالٹی کی طرف جا رہا ہے تو وہ کس طرح وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے کہ اس کی جو پرابلم ہے وہ اتنی زیادہ ڈیولپ نہ ہو اور تھوڑی اسٹیبل اس کی پرسنالٹی ہو. تو اس کے لیے جو ایڈجسٹمنٹ ٹیکنیکس کیرن ہارنے نے دی ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 بلائنڈ اسپاٹس. نمبر 2 ریشنلائزیشن. نمبر 3 ایکسیسو سیلف کنٹرول. نمبر 4 compartmentalization. Number 6 externalization. Number 7 arbitrary rightness. Number 8 elusiveness. Number 10 cynicism.
چھوٹا کانسیپٹ جو کیرن ہارنر نے دیا ہے وہ گول آف تھراپی ہے. In her book Self-Analysis, Karen Horney says that many people do not have emotional problems because they learn to minimize conflict and try to maintain a relationship between the real self and ideal self. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, کیرن ہارنر نے جو یہ ریئل سیلف اور آئیڈیل سیلف کے دو کانسیپٹس دیے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر جو لوگ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں who as they are and what they really are, they develop realistic goals for future and they have peace and harmony within themselves. تو ریئل سیلف جو اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہم جیسے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے گول سیٹ کریں, تو یہ کافی حد تک ہمیں مدد کرے گا کہ ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ نارمل کیٹیگری میں آئے. ادروائز جو ہماری پرسنالٹی ہے وہ نیوروٹک ٹرینڈ بناتی ہے. ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ کیرن ہارنی کی تھیوری کا ہے, وہ ہے بیسک ہاسٹیلٹی اینڈ بیسک انگزائٹی کا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چائلڈ کی جو 2 بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ سیفٹی اینڈ سیٹسفیکشن ہوتی ہے, اور جو چائلڈ از ہیلپ لیس, جب دنیا میں آتا ہے تو ہیلپ لیس ہوتا ہے, اور جو ارلی لائف ہے میں وہ پیرنٹس کے ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. 2 things can happen. The parent can demonstrate true love and affections toward the child. یا تو پیرنٹس افیکشن شو کرتے ہیں چائلڈ کی طرف اور اس کے جو نیڈس ہوتے ہیں وہ اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ پیرنٹس کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں چائلڈ کی طرف اور ریجیکٹ کرتے ہیں چائلڈ کو, ہاسٹائل ٹوورڈ دا چائلڈ اینڈ شو آبویس پریفرنس ٹو اندر چائلڈ. تو اس کو ایک چائلڈ کو جب اس کو انفیئر ٹریٹ کیا جائے گا, پنشمنٹ اس کو دی جائے گی, ریڈیکیول کیا جائے گا, ہیومیلیٹ کیا جائے گا, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ چائلڈ جو ہے وہ اب نارمل ٹرینڈس دکھانے لگے گا اپنے پرسنالٹی میں, اور وہ ہاسٹائل ہو جائے گا اپنے پیرنٹس کی طرف. He tries to repress his hostility and generalize it toward the entire world. اور جو اپنی ہاسٹیلٹی ہے وہ پوری دنیا کو شو کرے گا, اور دنیا کی طرف ہی وہ لوگوں کی طرف وہ اپنی ہاسٹیلٹی اور اگریشن شو کرے گا. When a child experience love and warmth, he will develop normally. جب چائلڈ کو لو ملے گا, افیکشن ملے گی, وارمتھ ملے گا, تو وہ نارمل ڈیولپ ہوگا. بٹ وین ہی از abused, جب وہ abused ہوگا, ریجیکٹڈ ہوگا, he will develop a neurotic behavior. اس کا بیہیویئر پھر نیوروٹک ہوگا اور وہ اس کی پرسنالٹی will become unhealthy. So this is all for today's lecture. Hope we will inshallah meet again for the other lecture. Thank you.